بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج اس اسلامی اور تعلیمی ویڈیو میں ہم معروف صراط الجنان سے ماخوذ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 کو بیان کر رہے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں اور مکمل ویڈیو بھی دیکھیں، کیونکہ ہم اس آیت کے غیر معنی اور تشریحات کو بیان کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی تناظر میں اس کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے حاصل کریں۔ اس آیت کے تلاوت ہم آج صبح پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے کر چکے ہیں، لہٰذا برائے کرم اس ویڈیو کے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، قرآن پاک اس رب العالمین کا بے مثال کلام ہے جو واحد محمود، واحد خالق اور پوری کائنات کا حقیقی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان میں تقریباً 23 سال کے عرصہ میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ سورہ انعام قرآن مجید کی چھٹی سورہ ہے جس میں 165 آیات ہیں۔ سورہ انعام کے فوائد میں معافی اور خوشخبری شامل ہے۔ سورہ انعام کا نام اس کی 15 آیت سے لیا گیا ہے جو 136 سے شروع ہو کر 150 پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات میں اللہ کی طرف سے پیغام کی اصل فکر قلعوں کے بارے میں تھی۔ سورہ انعام میں انعام کی لفظی معنی عربی زبان میں جنگ کے ہیں۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق پوری سورہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی وقت میں ایک نشست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسما جو کہ یزید کی بیٹی اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس اونٹنی کی ناک کی مہار رسی پکڑی ہوئی تھی۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس سورت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ یہ سورت انعام کے فوائد کا صرف آغاز ہے۔ جو بھی اس سورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنے شروع ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ ہم جس کی چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ تو دوستو، اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے، اور اس سارے بیان کا مقصد سب انبیاء علیہ السلام کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تعلیم اور تربیت ہے۔ جیسا کہ رکوع کے آخر میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ کرنا اور محفلوں اور مجلسوں کو ان کی تشریحات سے آراستہ کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اور ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اور دیگر جو دلائل بیان فرمائے ہیں وہ سب دلائل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ اس لیے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، چاند وغیرہ کو رب کہنا معاذ اللہ بطور شرک نہیں بلکہ قوم کے سامنے بطور دلیل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ باتیں تو ہم نے انہیں بطور دلیل کے عطا فرمائی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں علم، عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دنیا میں علم و حکمت اور نبوت کے ساتھ اور آخرت میں قرب اور ثواب کے ساتھ درجے بلند فرمائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنتے رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔